السلام علیکم ناظرین، ایزی مارکیٹنگ کے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو کا مقصد آپ لوگوں کو اکیلے کاروبار کے فائدے اور نقصانات سے آگاہی دینا ہے۔ مطلب جب آپ اپنا سارا بزنس بغیر کسی پارٹنر یا انویسٹر کے خود چلائیں تو ایسے کاروبار کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں۔ چلیے چلتے ہیں اس ویڈیو کے بنیادی موضوع کی طرف۔ فائدہ نمبر 1، آپ لمبی خوش و خرم زندگی گزاریں گے۔ اگرچہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ ایمان ہے کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن پھر بھی جس طرح سگریٹ نوشی آپ کی عمر کم کرتی ہے یا صحت کو نقصان پہنچاتی ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی عمر 100 سال لکھی ہے تو اگر آپ کی عمر کم نہیں ہوتی تو ظاہر ہے کہ صرف صحت خراب ہوگی اور یہ اتنی لمبی زندگی بہت کٹھن مشکل سے گزرے گی۔ اسی طرح اپنے کاروبار سے اگرچہ آپ کی عمر نہ بڑھتی ہے اور نہ گھٹتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی لکھی ہے اتنی ہی ہوگی، لیکن صرف اپنے کاروبار کے ہوتے ہوئے آپ آزاد، ٹینشن فری، خوش و خرم، با اختیار زندگی گزاریں گے۔ اور یہی بات سائنسی ریسرچ سے بھی ثابت ہو چکی ہے کہ جو لوگ اپنا کاروبار چلاتے ہیں وہ ان لوگوں کے مقابلے میں جن کا کوئی کاروبار نہیں ہوتا لمبی خوش و خرم با اختیار زندگی گزارتے ہیں۔ نہ صرف وہ خوش اور با اختیار ہوتے ہیں اپنی زندگی کے معاملے میں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ میں وہ اپنے صحت کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، سوشل زندگی کے لیے مناسب وقت نکالتے ہیں، جو کہ دیگر پیشوں میں تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ فائدہ نمبر 2، آپ مالی لحاظ سے کسی کو جواب دہ نہیں ہوتے۔ مطلب کہ جب آپ پارٹنرشپ کی بجائے خود اکیلے ہی اپنے بزنس کو سنبھالتے ہیں یا بغیر کسی اور کے انویسٹمنٹ کے اپنے بزنس کی خود ہی ساری مالی ضروریات کو پورا کرتے ہیں تو پھر کسی اور کو جواب دہ یس سر یا نو سر نہیں کرتے۔ جہاں تک پارٹنرشپ کی بات ہے تو اس میں گلے شکوے ہوتے ہیں، مثلا میں نے تو اتنا زیادہ کام کیا ہے اور میرا پارٹنر کچھ بھی نہیں کرتا جبکہ پیسے پورے لیتا ہے، یا یہ کہ میرا کام مشکل ہے اور میرے پارٹنر کا کام آسان، وغیرہ وغیرہ۔ دوسری بات، پارٹنرشپ میں سارا منافع تقسیم ہوتا ہے، جبکہ اکیلے کاروبار میں نہ صرف آپ کو پورا منافع ملتا ہے بلکہ ان بیکار گلو و شکووں سے بھی بچ جاتے ہیں۔ اور یہ بات بھی سائنسی ریسرچ سے ثابت ہے کہ مکمل مساوات پہ، برابری پہ کاروباری پارٹنرشپ بالکل ناممکن ہے۔ مزید ویڈیو پہ جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ والی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔ فائدہ نمبر 3، آپ بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ اگرچہ ضروری نہیں کہ آپ اپنے کاروبار میں کامیاب ہو، لیکن یہ یقینی ہے کہ آپ اپنے کاروبار میں وہ کچھ سیکھ لیتے ہیں جس کی بدولت آپ زندگی میں مالی لحاظ سے کسی بھی کٹھن مرحلے کو بہتر طور پر ڈیل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اپنے کاروبار میں رہتے ہوئے متعلقہ کاروباروں کے متعلق بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں، جس کو اگر آپ اپلائی کریں تو اس سے آپ اگرچہ بڑی دولت حاصل نہیں کر سکتے، لیکن اس سے آپ اپنی زندگی کے دن رات مناسب گزارے کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ ایسا تجربہ، مہارت آپ کو صرف اپنے کاروبار کو چلا کر حاصل ہوتا ہے۔ اگر دو انسانوں پہ ایک جیسی مالی لحاظ سے مشکل کٹھن حالات وارد ہوں تو ان دو انسانوں میں سے میرے نزدیک ایک ناکام کاروباری اس انسان سے بہتر طریقے سے زندگی گزار سکتا ہے جس نے کوئی کاروبار سرے سے کیا ہی نہ ہو۔ اس کے علاوہ آپ اپنے کاروبار کی وجہ سے ہر فن مولا بن جاتے ہیں۔ آپ کی مہارت لاجواب ہوتی ہے، لہٰذا اگر آپ اپنے کاروبار میں ناکام بھی ہو جائیں تو بہت ممکن ہے کہ آپ کو بہترین قسم کی غیر سرکاری یا سرکاری نوکری مل جائے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں نقصانات کی۔ نقصان نمبر 1، ناپسندیدہ چیزوں کاموں پہ وقت لگانا۔ اپنے کاروبار میں آپ کو سب کچھ خود سے کرنا پڑتا ہے اور یہ انسان کی نیچر ہے کہ وہ بعض کاموں چیزوں کو پسند کرتا ہے اور بعض کو نہیں۔ اسی وجہ سے آپ بھی اپنے کاروبار میں بعض ایسے کام کریں گے جو آپ کو بالکل بھی پسند نہ ہوں گے،
لیکن وہ آپ کے کاروبار کی کامیابی کے لیے ضروری ہوں گے۔ مثال کے طور پر رشوت کسی بھی اچھے انسان کو پسند نہیں، لیکن اگر آپ کو حکومتی اہلکار بلا وجہ تنگ کریں، کبھی ٹیکس کے نام پہ، کبھی کوالٹی کے نام پہ، تو پھر آپ کو مجبوراً اس کی مٹھی گرم کرنی پڑے گی۔ آپ کو شاید قرض اور پھر اس کی ریکوری پہ بحث و تکرار کرنا، منتیں کرنا، بار بار مارکیٹ کے چکر لگانا بالکل بھی پسند نہ ہوں، لیکن یہ بھی آپ کے کاروبار کی کامیابی کے لیے ضروری چیزیں ہیں، لہٰذا آپ کو یہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ نقصان نمبر 2، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ۔ جس طرح آج مورخہ جنوری 2020 عمران خان کے حکومت میں مارکیٹ کے حالات ہیں، جہاں اچھوں کے کاروبار ٹپ پڑے ہیں اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں اور کس کو کھائیں، ایسے حالات میں اپنے کاروبار کو سنبھالنا نہایت مشکل اور صبر آزما کام ہوتا ہے، اور پاکستان میں تو ایسے حالات پھر سالوں چلتے ہیں۔ نقصان نمبر 3، ناغہ مطلب اچھا خاصا نقصان۔ جب آپ اکیلے ہی اپنے سارے کاروبار کو سنبھالتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کا کاروبار ناغہ یا چھٹی بالکل برداشت نہیں کرتا، اور حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں جب آپ کا ناغہ یا چھٹی طول پکڑتی ہے۔ اس وجہ سے آپ کا کافی سارا گاہک کسی اور طرف نکل جاتا ہے، اور اس وجہ سے آپ کی سیلز کم اور خرچے بڑھ جاتے ہیں، اور حالات نارمل ہونے میں مہینے لگ جاتے ہیں۔ تو جناب، یہ ہوگی آج کی ویڈیو۔ مزید ایسی انفارمیشنل ویڈیوز کے لیے ایزی مارکیٹنگ کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والی گھنٹی کے نشان کو دبائیں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔ اور اردو میں کاروبار کے متعلق مزید مواد، مشورے، بزنس آئیڈیاز کے لیے ایزی مارکیٹنگ کے اس ویب سائٹ کو وزٹ کریں، اور اپنی ای میل سے اس ویب سائٹ کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مستقبل کے تمام آرٹیکلز، مشورے بذریعہ ای میل بالکل فری میں موصول ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔